اب یہ 10 راتیں جن کی اہمیت اللہ کریم نے قسم ارشاد فرما کر بیان فرمائی، ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کیا ہیں، اور یہ 10 دن کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا طرز عمل ان 10 راتوں میں بشمول ان کے 10 دنوں کے کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان عظیم ترین 10 دنوں کو ہمیں معمول کے مطابق گزار دینے چاہیے، یا ان میں کوئی اضافی محنت و مشقت کرنی چاہیے؟ اس بارے میں حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس بارے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اور ان کا طریقہ مبارکہ کیا رہا ہے، اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، اور اس روشنی میں ہمارا ان خاص 10 دنوں میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 دنوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ان 10 دنوں میں سے پہلا دن ہے، اور ہمارے ہاتھ میں ابھی پورے 10 دن باقی ہیں۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور اللہ کی مہربانی سے آج ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان معنوں میں اللہ کی خاص مہربانی ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں متنبہ ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے اور توجہ کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے، اگلے جمعے کو 8 تاریخ ہوگی، پھر ہفتہ 9 اور اتوار 10، پاکستان کی ٹائمنگ کے مطابق اور یہاں کی چاند کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ آج پہلی تاریخ ہے پاکستان میں، یہ جو 10 دن ہے یہ انتہائی قیمتی دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں سے بڑھ کر نہ کوئی دن عظمت والا ہے اور نہ ہی کوئی دن زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والے دن کوئی ہیں اور سب سے زیادہ پسندیدہ دن کوئی ہے تو فرمایا کہ وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عظمت اور انتہائی پسندیدگی حاصل ہے، لہذا ان 10 دنوں کو غفلت میں نہ گزارا جائے۔ ان 10 دنوں میں دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جا سکے۔ اگلے مقام پہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بڑے افضل والے دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں، لہذا تمہیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں 3 چیزوں کی کثرت کرو، 3 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ نمبر 2، اللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھو۔
نمبر 3 الحمدللہ، یہ بھی کثرت سے پڑھو. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، یہ حضور کے الفاظ ہیں. یہ 10 دن بڑے قیمتی دن ہیں، لہذا ان 10 دنوں میں ان 3 چیزوں کی کثرت کرو. نمبر 1 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہو تو، بیٹھے ہو تو، اگر فارغ ہیں دکان پہ بیٹھے ہیں تو، بس میں سفر ہو رہا ہے تو، کسی طرح بھی کوشش کر کے اپنی زبان کو بالخصوص ان 10 دنوں میں اس بات کے لیے تیار کریں کہ یہ زبان ان کلمات طیبات کا ورد کرتی رہے. لا الہ الا اللہ. نمبر 2 اللہ اکبر. نمبر 3 الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہے. ارشاد فرماتے ہیں، سنو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں ان 10 راتوں میں، ان 10 راتوں میں اپنے گھروں کے چراغ گل نہ کرو، اپنے گھروں میں اندھیرا نہ کرو، چراغ روشن رکھو. اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کے چراغ گل نہ کرو، یعنی اندھیرا نہ کرو. فرمایا کہ ان 10 راتوں میں اپنے گھروں میں اندھیرا نہ کرو، چراغ گل نہ کرو، بلکہ ان 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ محنت کرو، نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، تسبیح، تکبیر، تہلیل اور تحمید کے ذریعے سے. جس صورت میں بھی تم سے عبادت بن پڑے کرو، چونکہ یہ 10 دن اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک کائنات کی تمام دنوں سے بڑھ کر ہیں، افضل ہیں اور افضلیت والے ہیں، فضیلت والے ہیں. فرمایا گھروں کے چراغ گل نہ کرو. معنی یہ ہے کہ روشنی رکھو تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو اور تم سو نہ جاؤ، غفلت میں نہ چلے جاؤ. روشنی ہو، قرآن پڑھو، خود بھی جاگو، گھر والوں کو بھی جگاؤ، کیونکہ ان 10 راتوں کی قسم اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں گھروں میں اندھیرا نہ کرو، اپنے گھروں کے چراغ گل نہ کرو اور کثرت سے اللہ کی عبادت کرو. اور عبادت میں تمام انواع کی عبادتیں آ جاتی ہیں، قرآن بھی، نماز بھی، ذکر بھی، درود بھی، اچھی باتیں بھی، حج کا تذکرہ بھی، حج میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کا ذکر بھی، مکے اور مدینے کی باتیں بھی، مکے کی تاریخ بھی، مدینے کی تاریخ بھی، خانہ کعبہ کی باتیں بھی، اس کی تعمیر کی باتیں بھی، روضہ رسول پر حاضری کی باتیں بھی. یہ ساری باتیں اللہ کے ذکر میں داخل ہیں. لہذا ان 10 راتوں کو آباد رکھو، ان میں اپنے گھروں میں اندھیرا نہ کرو، روشنی رکھو تاکہ تمہارا دل عبادت میں لگے، تاکہ تمہارا دل عبادت میں لگے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرنے والے، وہ خود ویسے تو عبادت گزار تھے، تمام صحابہ ہی عبادت گزار تھے، لیکن ان خاص راتوں میں، یہ 10 راتیں، ایک رات جو کل گزر گئی اور آگے جو 9 راتیں آ رہی ہیں، فرمایا کہ ان 10 راتوں میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے عبادت کرتے، اللہ کی کثرت سے، دیر تک قیام کرتے، دیر تک.
لمبی نمازیں پڑھتے اور عبادت کی مختلف انواع کو اختیار کرتے، اتنی عبادت کرتے ان 10 راتوں میں اور ان 10 دنوں میں کہ اس سے زیادہ عبادت کا امکان باقی نہ رہتا، اس سے زیادہ عبادت کی نہیں جا سکتی تھی جتنی وہ کر لیتے تھے۔ اتنا ٹف جدول اور اتنا ٹف شیڈیول وہ اپنا بناتے تھے ان 10 دنوں میں کہ اس سے زیادہ عبادت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نماز، قرآن، تلاوت، ذکر، اچھی باتیں، دین کا سیکھنا، سکھلانا، باقی جو ان کے کاروباری معاملات تھے یا دنیا کے معاملات جو بھی تھے وہ بھی شریعت کی روشنی میں کرتے، اور اس کے علاوہ اسپیشلی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے، اسپیشلی گھر کی کفالت وہ کرتے تھے، روزگار کماتے تھے، اس کے علاوہ بالقصد اور بالارادہ اللہ کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کی نمازیں اور ان کا قرآن تو ساری زندگی ان کے ساتھ تھا۔ یہ تو وہی لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع، تتجافا جنوبهم عن المضاجع سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ خاص لوگ تھے جن کی تعریف اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمائی۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ ان کے پہلو اور ان کی کروٹیں، ان کے پہلو، ان کی کروٹیں عام دنوں میں بھی خوابگاہوں سے الگ رہتی تھی۔ ان کے پہلو، ان کی کروٹیں عام دنوں میں بھی خوابگاہوں سے الگ رہتی تھی۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یہ تو عام دنوں کی بات تھی صحابہ کی، یہ عام دنوں کی بات تھی جس کے بارے میں اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھے گا کہ ان کے سجدوں کے نشان ان کے چہروں پہ تجھے نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا کہ ہر وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے فضل مانگتے ہوں گے اور اللہ کی رضامندی کا سوال کرتے ہوں گے۔ یہ تو عام دنوں کی روٹین تھی صحابہ کی۔ جب خاص کوئی موقع آتا، خاص، تو اس میں تو ان کی کیفیت ہی الگ ہوتی۔ یہ عام روٹین تھی۔ تہجد پڑھنا یہ صحابہ کا معمول تھا، چونکہ ان کو اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ نہ اہل بیت کی تہجد کبھی چھوٹی، نہ صحابہ کی تہجد چھوٹتی تھی، نہ صحابہ قرآن چھوڑتے تھے، نہ اہل بیت قرآن چھوڑتے تھے۔ قرآن اور نماز تو ان کی زندگی تھی، یہ تو عام روٹین تھی۔ لیکن جب خاص موقع آتا، ذی الحجہ کے یہ 10 دن آتے، محرم کے 10 دن آتے، یا ان کے علاوہ رمضان کے دن آتے، یہ خاص ایونٹ جب ان کی زندگیوں میں آتے تو وہ اپنے شیڈیول کو انتہائی ٹف کر لیتے، انتہائی ٹف کر لیتے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، قرآن پہلے سے زیادہ پڑھنا، ذکر پہلے سے زیادہ کرنا، نماز پہلے سے زیادہ پڑھنا۔ پہلے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو اب اس سے زیادہ پڑھنا۔ پہلے آدھی رات قیام کرتے تھے تو اب زیادہ کرنا۔ ہمارے یہاں بھی دنیا کا دستور ہے کہ کوئی خاص موقع آتا ہے تو دکاندار ہو یا چھابڑی والا ہو یا کوئی اور ہو، جب بکری کے فروخت ہونے کے دن آتے ہیں، ہر بندہ اپنی دکان میں اپنے ٹھیلے پر سامان بڑھا لیتا ہے، کیونکہ کمائی کا سیزن ہے یہ۔
صحابہ کے لیے یہ نیکیوں کی کمائی کے سیزن ہوا کرتے تھے، اور آج بھی اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ سیزن بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور ان دنوں میں وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خاص حاضریاں لگاتے ہیں۔ چنانچہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے یہ بتایا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 راتوں میں اور اس کے دنوں میں اتنی عبادت اللہ کی کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ اس سے زائد عبادت کرنے کا امکان ہی باقی نہیں چھوڑتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو اللہ کریم نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، جو حج پہ جا رہے ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ جو نہیں جا پا رہے ہیں، اللہ ان کے نصیب میں بھی اس در کی حاضری لکھے، بار بار کی حاضری لکھے۔ جو جا رہے ہیں وہ تو بہت عظیم ترین جگہ پہ جا رہے ہیں کہ حرم مکہ کی فضیلت یہ ہے، حرم مکہ کی فضیلت یہ ہے، کوئی ایک نیکی وہاں پر کرے گا تو خدا 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حرم مدینہ کی فضیلت یہ ہے کہ حرم مدینہ کے اندر جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہاں جو جا رہے ہیں ان کی تو شان ہی بہت بلند ہے، لیکن جو یہاں بھی ہیں، جو مکے اور مدینے کی حاضری اس بار نہیں ہے جن کی، جو قافلے پہنچ چکے وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کے مزے لے رہے ہیں، کوئی ابھی مدینہ النبی میں موجود ہے، کوئی خانہ کعبہ کے گرد موجود ہے، اور 8 تاریخ سے ان کے حج کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سلسلے شروع ہوں گے۔ 8 تاریخ سے، بعض لوگ 7 تاریخ سے ہی وہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اسپیشلی 8 تاریخ سے جو یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں، 5 دن 8 9 10 11 12 یہ 5 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ 5 دن پھر یہ سارے حاجی مزدلفہ میں، تو منی میں، تو جمرہ عقبہ کے پاس، جمرہ وسطیٰ کے پاس، اور تیسرے جمرے کے پاس، ان کے پاس ایک ہجوم کی شکل میں، پھر قربانی کے مقام میں، اور پھر ایک مقام پر سب کے سب ایک ہی کیفیت میں موجود ہوں گے، وہ 9 ذی الحجہ کو۔ This was the most important day for the Hajj۔ یہ حج کا سب سے اہم ترین دن ہے، بلکہ پوچھا جائے کہ حج کا رکن اعلیٰ کیا ہے، رکن اعلیٰ کیا ہے، حج کا سب سے بڑا رکن کیا ہے، یا حج کی شرط سب سے بڑی کیا ہے جس کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں، تو وہ ہے عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا، عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا، وقوف عرفہ۔ اگر کوئی شیطانوں کو کنکریاں نہ مار سکا، حج پھر بھی ہو جائے گا، وہ دم وغیرہ جو بھی سلسلہ ہے کفارے کا وہ ہو جائے گا۔ کوئی مزدلفہ سے رہ گیا پھر بھی حج ہو جائے گا اگر اس نے وقوف عرفہ کر لیا تو، اور اگر وقوف عرفہ کوئی نہ کر سکا، میدان عرفات کی باؤنڈری کے اندر، اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر اگر وہ باؤنڈری کے اندر موجود نہ ہو سکا تو سارا سفر بیکار گیا، پھر حج نہیں ہوگا اس کا۔ اس میدان عرفات کی باؤنڈری کے اندر جس کی حد بتا دی گئی ہے کہ یہ حصہ میدان عرفات کے اندر آتا ہے، وہاں سے میدان عرفات سے باہر ہے، اس لمیٹڈ ٹائم میں آپ کو اس
باؤنڈری کے اندر ہونا ہے، یہ رکن اعلیٰ ہے، یہ حج کا رکن اعلیٰ ہے۔ یہ نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ اس ٹائم میں وقوف عرفہ میں ہر حاجی اس وقت میدان عرفات کے اندر ہوتا، اس وقت میں میدان عرفات کے اندر ہوتا۔ ہر ولی جو ظاہری بدن کے ساتھ حج کرنے گیا، ہر اللہ کا ولی اپنے ظاہری وجود کے ساتھ جو حج کرنے گیا ہے، اس کا میدان عرفات کے اندر ہونا ضروری ہے، وہ وہیں پر ہوگا۔ لاکھوں حاجی جتنے بھی ہیں سب اس وقت میں وقوف عرفہ کریں گے، میدان عرفات کے اندر ہوں گے۔ وہاں کرنا کیا ہوتا ہے؟ وقوف عرفہ میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، عاجزی، زاری، رونا۔ یہ حج کا 9 دن ہوتا ہے۔ 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ، مقام عرفات میں قیام اور وقوف، وہاں عاجزی کرنی ہوتی ہے، زاری کرنی ہوتی ہے، 2 چادروں میں کھلے سر کے ساتھ ہاتھ اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہر امیر غریب، چھوٹا بڑا، عورت مرد، سب ایک ہی انداز میں، ایک ہی صورت میں، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، سب اللہ سے اپنی بخشش کروانے کے لیے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اور رب کو راضی کرنے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عرفہ کا دن بھی انہی 10 دنوں میں سے ایک ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، ان 10 راتوں اور دنوں میں سے ایک یہ عرفہ کا دن ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے جس میں عبادت پہ اتنا زور دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ تک ارشاد فرما دیا کہ دنیا کے سارے دنوں میں سے اگر کوئی دن افضل ہے اور کوئی دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو یہ 10 دن ہیں۔ وہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک والے دن ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نماز، روزہ، صدقہ، قربانی، جو حاجی کرتے ہیں وہ قربانی، اور جو یہاں کرتے ہیں اس حج کے علاوہ وہ قربانی اور حج، یہ ساری چیزیں ان 10 دنوں کے اندر ہی جمع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ساری عبادتیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ نماز بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ، صدقہ یہ بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ یہ اسلام کے عظیم ترین ارکان، اسلام کے عظیم ترین ارکان، یہ سب کے سب اگر جہاد کو بھی شامل کیا جائے ایک علیحدہ رکن کے طور پر تو وہ جہاد بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں، چونکہ نفس کے ساتھ جہاد کیے بغیر تو حج ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سارے اسلام کے بنیادی ارکان اور ٹاپ کلاس کی عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ حج ان 10 دنوں کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے، حج ذی الحجہ میں ہی ہوتا ہے، انہی 5 دنوں میں 8، 9، 10، 11، 12، اور کسی مہینے میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، رمضان میں، شعبان میں اور کہیں نہیں ہوتا۔ حج اسی میں ہوتا ہے۔ نماز ہر جگہ مل جائے گی، ان 10 دنوں کے علاوہ بھی نماز مل جائے گی، ان 10 دنوں کے علاوہ نماز، روزہ مل جائیں گے، ان 10 دنوں کے علاوہ قربانی مل جائے گی۔ لیکن ان 10 دنوں میں ان ساری چیزوں کا جمع ہونا کہیں اور نہیں ملے گا کہ ایک ساتھ سب جمع ہو رہے ہو، ایک ساتھ۔ نماز بھی ہے، وہ وہاں الگ بھی ہے لیکن یہاں بھی ہے، روزہ الگ بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ روزہ کیسے ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ روزہ یہاں بھی ہے 10 دنوں کے اندر، قربانی اور جگہ پر نہیں ہے،
خاص قربانی وہ یہاں حج کی قربانی یہاں ہے، اور حج کے علاوہ جو قربانی لوگ کرتے ہیں واجب وہ بھی یہاں ہے اور کہیں نہیں۔ زکوٰۃ بندہ کسی اور مہینے میں بھی دے سکتا ہے، لیکن یہاں بھی ہے زکوٰۃ اور صدقہ، اور حج وہ تو اسپیشل کہیں اور نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں ان 10 دنوں کے اندر، اس وجہ سے اللہ کریم نے ان 10 دنوں کو سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا بھی میرے رب کے نبی کی بڑی پیاری سنت ہے۔ 10 دنوں سے مراد 9 دن ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزیں ہمیشہ کی، 4 چیزیں، 3 کا تعلق روزے سے ہے اور 1 کا تعلق نماز سے ہے۔ فرمایا حضور نے یہ 4 چیزیں ہمیشہ ادا فرمائی۔ 1 عاشورے کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، یہ حضور نے ہمیشہ رکھا۔ نمبر 2 ہر مہینے 3 روزے، ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، یہ حضور ہر مہینے رکھتے، 3 روزے ایام 20 کے۔ 2 نمبر 3 ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے شروع کے 9 دنوں کے روزے حضور بڑے شوق سے رکھا کرتے، جیسے آج ذی الحجہ کا پہلا دن ہے، پھر 2 3 4 5 6 7 8 9، 10 تاریخ کو تو قربانی ہوتی ہے، 10 کو روزہ رکھنا منع ہے۔ سال میں 5 روزے حرام ہیں، اللہ کی طرف سے حرام ہے، رکھنا منع ہے۔ سال میں 5 روزے، 4 روزے ایک ساتھ ہیں، یہ قربانی کے دن کے روزے ہیں، عید الاضحیٰ کے 4 دن، 10 11 12 13، 4 دن یہ ہو گئے، 10 11 12 13۔ اور 1 روزہ عید الفطر کا ہے، جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، وہ 1 روزہ رمضان پورا کرنے کے بعد جیسے عید کا چاند آتا ہے صبح عید ہوتی ہے، وہ 1 روزہ، 1 وہ، اور 4 روزے بڑی عید کے، یہ 5 روزے اللہ کی طرف سے حرام ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 روزے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اللہ کے نبی یہ روزے رکھا کرتے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ عاشورہ کا روزہ 1 یہ حضور ہمیشہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2 ہر مہینے کے 3 روزے۔ نمبر 3 ذی الحجہ کے مہینے کے، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ جس میں آج ہم موجود ہیں الحمدللہ، اس کے 9 روزے، پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک، یہ 3 قسم کے روزے اللہ کے نبی ہمیشہ رکھتے ہیں۔ اور چوتھا کام جو اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا، وہ فجر کی جو سنت ہے، جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ سنت اللہ کے نبی نے ہمیشہ پڑھی۔ یہ 4 کام اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے ہمیشہ یہ 4 کام کیے، یہ کام اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیے۔ تو وہ جو میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ بڑی بڑی ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، ایک ساتھ، نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ یعنی زکوٰۃ و صدقہ و خیرات وہ بھی، قربانی بھی اور حج بھی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے ایک قول کے مطابق ان 10 دنوں کو دنیا کے تمام دوسرے دنوں سے بڑھ کر فضیلت اور بڑھ کر اللہ کریم نے برکتیں عطا فرمائی۔ لہذا اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، سعید بن جبیر راوی ہیں
فرمایا ان 10 دنوں میں اپنے گھروں کے چراغ راتوں کو گل نہ کرو، گھروں میں اندھیرے مت کرو، روشن رکھو اپنے گھروں کو اور عبادت کرو اللہ کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 10 دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ ان 3 چیزوں کی خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر کثرت کرو کہ یہ دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب کبھی بھی ایسا موقع آئے تو روٹین کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے روٹین سے ہٹ کر کچھ اسپیشل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جو روٹین کی زندگی چلتی ہے، 5 نمازیں پڑھ لی، قرآن پڑھا نہیں پڑھا، ایک روٹین کی جو لائف ہوتی ہے اگر وہ اچھی گزر رہی ہے، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت ذکر بھی کر لیتے ہیں، اگر روٹین کی اچھی زندگی گزر رہی ہے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب اسپیشل ایونٹس آئیں، مخصوص دن آئیں، تو چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا تیار کریں۔ جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے جب رمضان کے دن آتے تو اللہ کے نبی اپنے تہمت کو مضبوطی سے باندھ لیتے، مزید اپنے آپ کو تیار کر لیتے۔ حضور پھر اتنی عبادت رمضان میں کرتے کہ اس سے زائد عبادت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اپنی رات کو تو پہلے بھی آباد رکھتے تھے، لیکن رمضان میں زیادہ اپنی راتوں کو آباد کرتے۔ دن کا روزہ اور رات کی نمازیں، تلاوت قرآن پہلے بھی اللہ کے نبی کرتے، لیکن رمضان میں تلاوت بڑھا دیتے۔ تو یہ مثال میں نے صرف اس لیے دی اپنے نبی کی کہ جب مخصوص موقع آئے تو اپنے شیڈیول کو ہمیشہ چینج کیا کرے، اس میں تبدیلی لایا کرے۔ یہ اسپیشل ایونٹس ہیں، یہ 10 دن ہیں، گزر جائیں گے۔ کوئی اچھا کر کے گزارے تو بھی گزر جائیں گے، کوئی اچھا کر کے نہ گزار سکے تو 10 دن پھر بھی گزر جائیں گے، رکیں گے کسی کے لیے نہیں۔ لیکن جو ان دنوں میں محنت کر لے گا تو وہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی دیکھ لے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا، اور جو تیاری نہ کر سکے تو وہ دنیا میں بھی مایوس ہوگا اور آخرت میں تو مایوسی ہونی ہے، کیونکہ آخرت میں تو نامہ اعمال دکھایا جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بندہ آخرت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت اللہ سے مانگے گا، لیکن اس کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ آج موقع، آج جو اسپیشل کرنا ہے وہ کر لے۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، قبلہ رخ بیٹھنا شرط نہیں ہے، جائے نماز بچھانا شرط نہیں ہے، اس کے ساتھ مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے پڑھیں، آپ لیٹے لیٹے پڑھیں، آپ بیٹھے بیٹھے پڑھیں، آپ وضو سے ہیں تو پڑھیں، بغیر وضو کے ہیں تو پڑھیں۔ اگر بالفرض، ایک بالکل آخری بات کر رہا ہوں، اگر بالفرض کسی کے اوپر غسل فرض ہے، کوئی ناپاک ہے، تو ناپاک آدمی کو قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن یہ تسبیح ناپاک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ میں نے آخری بات کر دی، اس سے اوپر کی بات نہیں ہے۔ ناپاک آدمی بھی جس پر غسل فرض ہے، یا جو عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، جن میں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ بھی
इस तरह के सारे कलमे पढ़ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चीज कुरान के अलावा है वो नापाकी की हालत में भी पढ़ी जा सकती है, दुरूद पढ़ सकते हैं। लिहाजा कोई वक्त आपका खाली ना जाए। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, कोई वक्त खाली ना जाए। तस्बीह पढ़ते पढ़ते थक गए तो कोई किताब पढ़ लें दीनी। और बेखुसूस इन दिनों में मैं आपसे गुजारिश करूंगा सबों से जो मौजूद हैं, उनसे, जो कहीं बैठकर सुन रहे हैं या सुन रही हैं, हमारी माएँ बहनें, उनसे भी इन दिनों में एक काम जरूर कीजिएगा, एक काम जरूर कीजिएगा। अभी मैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा थोड़ी देर के बाद। इन दिनों में एक काम जरूर कीजिएगा, वो ये कि जो 9 तारीख को वकूफ अरफा होगा, हज का रुकन आला जो अदा किया जाएगा, रुकन आजम, रुकन आला, अरब शरीफ के मुताबिक जो 9 जिलहिज्जा होगी, मुझे नहीं पता कि आज अरब की तारीख क्या है, 2 है या क्या तारीख है, हमारे यहां तो 1 तारीख है। वहां की जो 9 तारीख होगी वहां की, और वो जो स्टे करेंगे अरफात के मैदान में, कम से कम आपसे इतनी रिक्वेस्ट है सबसे कि कम से कम 9 जिलहिज्जा जो वहां के मुताबिक 9 तारीख होगी चांद की, उस तारीख को टाइम निकाल कर स्पेशली जो लाइव ट्रांसमिशन आ रही होगी, लाइव ट्रांसमिशन, खुद भी, अपनी ज़ौजा को भी, अपने बच्चों को भी, बच्चियों को भी लेकर स्क्रीन के सामने जरूर बैठ जाइएगा और देखिएगा क्या होगा। ये 30 लाख 35 लाख हाजी क्या कर रहे हैं? ईमान ताजा ना हो तो फिर कहिएगा। ये काम मैं एक अरसे से ये दावत, जहां तक मेरी कोशिश होती है मैं देने की कोशिश करता हूं कि ये हज जरूर देखें, हज जरूर देखें। इतनी बड़ी गैदरिंग दुनिया में कहीं जमा नहीं होती, इतना खूबसूरत मैसेज दुनिया में कहीं से नहीं मिलता, दुनिया में कहीं से नहीं मिलता। आपको मुख्तलिफ रंग के लोग नजर आएंगे, मुख्तलिफ कौमों के लोग नजर आएंगे। रंग लोगों के मुख्तलिफ होंगे, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बहुत काला है, कोई सुर्ख है, कोई सफेद है, कोई मटियाले रंग का, कोई गंदुमी रंग का, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कदमे कम है, कोई कदमे ज्यादा है, कोई नीच कौम से है जिसको लोग, दुनिया के लोग नीच कौम कहते हैं, हम मुसलमान तो नहीं कहते। दुनिया के लोग जिनको नीच कौम कहते हैं, छोटे लोग कहते हैं, वो भी, जो बड़ी कौम के कहलाते हैं वो भी, सैयद भी है, शाह भी है, फकीरों में से भी, जट लोगों में से भी है, हर तरह के लोग मौजूद हैं, आपको नजर आएंगे। मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले हैं, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन्स, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश, दे डोंट नो व्हाट इज द अरेबिक, उनको अरबी नहीं आती। चाइनीज है, जापानीज है, पुर्तगाली है, हिंदको है, दुनिया की हजारों जबान बोलने वाली कौमें आपको वहां पर नजर आएंगी। हर नस्ल के, हर रंग के, हर कौम के, हर वतन के, हर लहजे के, हर रंग और रूप के। लेकिन कमाल है, मुख्तलिफ रंग और रूप के लोग तो नजर आएंगे, लेकिन सबका अंदाज आपको एक ही नजर आएगा। सबका अंदाज आपको एक ही नजर आएगा। सबकी 2 चादरें होंगी,
وہاں دنیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی بھی ہوگا تو دو چادروں میں، دو چادریں، ایک اوپر ایک نیچے، بغیر سلائی کی دو چادریں۔ سب سے غریب آدمی ہوگا وہ بھی دو چادروں میں، وہ بھی عرفہ کے میدان میں، وہ بھی عرفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں، لگ کے کھڑے ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں، جسم سے جسم لگ رہا ہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ ایک غریب بھی رو رہا ہے بے تحاشا، ایک امیر بھی رو رہا ہے بے تحاشا، آنسو کی جھڑیاں لگی۔ یہ منظر ضرور دیکھیے، یہ مس نہیں ہو۔ ایک تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی جو حج کے یوٹیوب پر کلپس بنے ہوئے ہیں، حج دکھایا گیا ہے، ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں، لائیو دیکھیں، لائیو بٹھائیں، بچوں بیٹھو، حج ہو رہا ہے، آج حج کا دن ہے، بیٹھو، آج ہم سب نے روزہ رکھنا ہے، صبح حج کا دن ہے، وقوف عرفات ہوگا، لہذا ہم سب گھر والے روزہ رکھیں گے تاکہ یہ دن ہمیں ہمیشہ یاد رہے۔ آج کائنات کا سب سے بڑا دن ہے بچوں، آج کائنات کا سب سے بڑا دن ہے، آج حج کا دن ہے، لہذا ہم صبح کا روزہ رکھیں گے اور پھر لائیو ٹیلی کاسٹ ہم دیکھیں گے کہ کیسے حج ہو رہا ہے اور کیسے لوگ وقوف عرفات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ میری گزارش ہے آپ سے، اور دوسری گزارش میں ساری قوم سے یہ کرتا ہوں، ساری قوم سے، وہ یہ، جانا نہ جانا یہ اللہ کو پتا ہے، کون جائے گا اور کتنی بار جائے گا، اور کون نہیں جا سکے گا، ایک بار بھی نہیں جا سکے گا، یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ ہمارا کام ہے دل کی گہرائیوں سے وہاں حاضری کے لیے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے تیاری مکمل رکھنا، باقی مرضی مولا کی ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے بھی پہنچا دے، ہمارا کام کوشش کرنا۔ اور اس کوشش کی ایک صورت یہ ہے، ایک کام تو میں ابھی کرواؤں گا انشاءاللہ، وہ آج میری نیت ہے کہ سب کو یاد کروا کے آج گھر بھیجا جائے، چھوٹا سا کام ہے، بہت چھوٹا سا، لیکن وہ کروا کے بھیجا جائے۔ لیکن دوسرا کام جو کرنے کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حج میں جو خاص کام کیے جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، یہ 5 دن 8 9 10 11 12 5 دن، 8 تاریخ کو کہاں جانا ہوتا؟ 8 تاریخ کو ایک حاجی کو کیا کرنا ہوتا؟ 9 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ اور کتنے کام ہیں 9 تاریخ کو؟ 10 کو کیا کرنا ہے؟ 11 اور 12 اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کب کر سکتے ہیں؟ 5 دن۔ ان 5 دنوں کی تربیت آپ کسی سے بھی لے لیں، کتاب سے لے لیں، ویڈیو سے لے لیں، کسی حج کرنے والے سے لے لیں، تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو، اور ایک یہ ڈر کہ یار حج بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، کیسے ہو؟ تو یہ ڈر آپ کے دل سے نکلے کہ حج کوئی مشکل کام نہیں ہے، عورتیں بھی ڈرتی ہیں، مرد بھی ڈرتے ہیں، بہت مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ 5 دن بس ان 5 دنوں کو سمجھنا ہے، یہ 5 دن حج میں کیسے گزارنے ہیں، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور 5 دنوں میں کام ڈسٹریبیوٹ ہے، الگ الگ ہے، 8 کا کام الگ ہے، 8 تاریخ کو ایک کام کرنے ہیں یا 2 کام کرنے ہیں، 9 کو ایک کام کرنے ہیں یا 2 کام کرنے ہیں، 10 کو کیا کرنا ہے، وہ بھی 1 سے 2 کام، 11 12 کو کیا کیا کر سکتے ہیں، بس آپ علیحدہ علیحدہ اس کو تقسیم کریں گے، حج آپ کو اتنا آسان لگے گا
کہ آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر ابھی اللہ مجھے حج پہ لے جائے تو میں ابھی بھی آسانی سے حج ادا کر سکتا ہوں۔ یہ سیکھیں، یہ سیکھ لیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ میں صرف اور صرف حج کے جو بڑے کام ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے کام خود ہو جاتے ہیں، حج کے جو یہ خاص 5 دن میں جو بڑے بڑے کام ہیں، ٹاپ پرائرٹی والے، اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کو کسی بھی جمعے یا کسی بھی موقع پر صرف آدھے گھنٹے کے اندر پورا حج اللہ نے چاہا تو یہیں بیٹھے بیٹھے سمجھا نہیں بلکہ یاد کروا سکتا ہوں، صرف آدھے گھنٹے۔ دیکھیں ہمیں تو عید کی نماز بھی مشکل لگتی ہے، لوگوں کو عید کی نماز بھی مشکل لگتی، 6 تکبیریں زائد پڑھی جاتی، 6 تکبیریں، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد نمبر 2 باندھے کہ چھوڑیں، باندھے کہ چھوڑیں۔ لیکن عید کی نماز سے پہلے ہر امام صاحب 2 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے 1 یا 2 مرتبہ بتاتے ہیں کہ کب ہاتھ باندھنا ہے، کب چھوڑنا ہے، تو پھر ہر شخص سمجھ کر اپنی نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا؟ کوئی کسی کو دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہاں باندھنا ہے، اس کے بعد اس پہ چھوڑنا ہے، پھر چھوڑنا ہے، پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر پہ ہمیں رکوع میں چلے جانا ہے، یہ سب کچھ جو بھی طریقہ کار ہے۔ تو جب یہ سمجھایا جاتا ہے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا۔ اسی طرح حج کا معاملہ ہے، ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، جب توجہ سے بیٹھیں گے اور آدھا گھنٹہ بہت ہے، صرف سمجھنے کے لیے نہیں، یاد کر لینے کے لیے، وہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور جب یاد ہو جائیں گی تو پھر دل چاہے گا اے اللہ کب تیرے پاک در کی حاضری ہو کہ میں خود مستانہ وار اور دیوانہ وار کبھی تیرے کعبے کے گرد گھوموں، کبھی روضہ مصطفیٰ پر مصطفیٰ کے قدموں میں حاضری لگاؤں۔ تو یہ دوسرا کام ہے جس کا شوق پیدا کرنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ چند مقامات ہیں، یہ یاد کر لیے جائیں، تو جب یہ یاد ہو جائے گا تو شوق بڑھ جائے گا۔ ہر دل میں خانہ کعبہ اور مدینہ مصطفیٰ کا شوق ہونا چاہیے۔ اگر دل میں خانہ خدا اور در مصطفیٰ کا شوق پیدا نہ کر سکے ہم اپنے اور اپنے بچوں کے، تو پھر بتائیے کہ زندگی ہم نے کیسی گزاری؟ ایک مومن کی زندگی تو ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں مکے اور مدینے کی حاضری کا شوق نہ۔ ہمارے اسلاف تو پیدل حج کو چلے جاتے تھے، آج یہ موقع نہیں ہے، آج باؤنڈریاں بن گئی ہیں، سرحدیں بن گئی ہیں، پیدل نہیں جا سکتے، پاسپورٹ چاہیے۔ لیکن اس شوق کے لیے تو کوئی پاسپورٹ نہیں چاہیے، اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے تو کوئی ویزا اور ٹکٹ نہیں چاہیے، اس کو پیدا کریں۔ جب یہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پاسپورٹ کا انتظام بھی اللہ کر دے گا اور ویزے کا انتظام بھی اللہ کروا دے گا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بالکل سچا واقعہ۔ ایک مثال میں نے پچھلے جمعے کو دی تھی، ایک مثال آج دیتا ہوں تاکہ دلوں میں شوق پیدا ہو، اور یہ جو ہمارے ذہنوں پہ سوار ہے ہم تو کبھی بھی نہیں جا سکے، غریب ہے، 3 وقت کا کھانا چلانا مشکل ہوتا ہے، 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ خرچ کر کے کیسے جا سکتے؟ یہ غربت آڑے آتی ہے، میں مانتا ہوں غربت ہے، میں بھی آپ کی طرح غریب آدمی، لیکن آپ سب ساری دنیا، ہماری مائیں بہنیں بھی سب دل کے امیر بن سکتے ہیں، دل کے امیر، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ مال کے غریب ہیں، یہ اللہ نے جس کو جتنے نصیب میں لکھا ہے اس کو تو نہیں ملے گا۔ دل کے امیر ہم سب بن سکتے ہیں، اور دل کا امیر یہ کامیاب ہو جاتا، یہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے جہاں بہت مرتبہ مال کے امیر بھی پہنچ نہیں پاتے۔
میں آپ کو ایک مثال دوں. انڈیا کا ایک شہر ہے کتیانہ، وہاں ایک غریب آدمی رہتا تھا، غریب آدمی. میرے شیخ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں درج فرمایا. فرمایا غریب آدمی تھا اور وہ کام یہ کرتا تھا کہ وہ سنگ مرمر کے بلاکس وہ تراشتا تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبروں کے سرہانے لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، فلاں بن فلاں، تاریخ وفات فلاں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی ایک سنگ تراش تھا، پتھروں کو تراشتا تھا. لیکن اس میں ایک کمال کی چیز تھی، کمال کی چیز. وہ دل کا امیر تھا، ہاتھ کا غریب تھا، دل کا امیر تھا. اس میں کمال کی بات یہ تھی، اس کو اللہ کے نبی کے مدینے سے بڑی محبت تھی، مدینہ پاک سے بڑی محبت تھی، بہت زیادہ. اور وہ حضور کا روزہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ غریب تھا. اس نے اپنے دل کو امیر کیسے بنایا؟ دل کو امیر ایسے بنایا کہ جب بھی اپنی ڈیوٹی پر آتا تو کام شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک کتاب ہے جو لکھنے والے نے لکھی، تو اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر اس کتاب کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا اور درود پاک لکھنے والوں کو برکتوں سے بھی مالا مال فرمایا. وہ درود پاک کی کتاب، اس کے چیپٹرز ہیں، چیپٹرز. اس کا نام ہے دلائل الخیرات، دلائل الخیرات. اس بندے کا کام کیا تھا؟ اس غریب آدمی کا کام یہ تھا، جب بھی کام شروع کرتا تو پہلے اس درود پاک کا ایک چیپٹر پورا پڑھتا، جس میں 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں. ابھی بھی وہ کتاب ملتی ہے، دلائل الخیرات. وہ ایک چیپٹر پڑھتا اور پڑھنے کے بعد اپنے نبی پر درود ہے اس کے اندر، وہ درود کا پورا چیپٹر، پوری کتاب درود کی ہے. پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنا کام شروع کر دیتا. غریب کا غریب ہے، غریب کا غریب ہے. کل کا دن آیا، پھر ایک چیپٹر پڑھا، اگلا چیپٹر بند کیا، کام شروع کر دیا. اس سے اگلا دن آیا، چیپٹر پڑھا، بند کیا، کام شروع کر دیا. ایک موقع آیا کہ حاجیوں کے قافلے جانے لگے، حاجیوں کے قافلے جانے لگے. اس زمانے میں بحری جہاز چلتے تھے، بحری جہاز. یہ اپنے کام میں مصروف تھا. ایک رات جب بحری جہاز جانے کا وقت آیا تو رات خواب میں اس نے دیکھا کہ جس ذات مبارکہ پر، اللہ کے نبی پر یہ درود پڑھتا ہے، رات خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے. ارشاد فرمایا اس کا نام لے کر کہ تو میرے مدینے آ، میرے مدینے آ. اور مدینے میں میرے روضے کے اوپر جو فانوس لگا ہے اس کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا، تو آ اور آ کے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو صحیح کر دے. یہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے نبی کی زیارت سے مشرف ہوئے، حیران بھی ہوئے، یقین نہ آیا. پھر نماز پڑھ کے لیٹے، پھر خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے. فرمایا تو آ اور آ کے اس فانوس کا کنگورا صحیح کر دے. 3 مرتبہ خواب دیکھا، 3 مرتبہ. صبح ہوئی، اپنا اوزار لیا اور اوزار لینے کے بعد یہ جہاز جو کھڑا تھا ساحل کے کنارے، اس کی طرف چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. مسافر پورے ہو گئے جہاز میں.
اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی کرایہ وغیرہ لینے کا سلسلہ تھا وہ سارے آ گئے. کپتان نے جہاز چلانے کی کوشش کی لیکن جہاز آگے نہیں بڑھ رہا. ٹیکنیشین نے ہر طرح سے چیک کر لیا, کوئی پرابلم نہیں, کوئی پرابلم نہیں, جہاز اوکے ہے, چل کیوں نہیں رہا. تو کسی نے کہا دیکھو یہ حج کا مبارک سفر ہے, کہیں کوئی حاجی رہ تو نہیں گیا کہ جس کا بلاوا ہو اور وہ رہ گیا اور شاید اسی وجہ سے جہاز نہ چل رہا. ان لوگوں نے کیلکولیٹ کر کے کہا نہیں, جتنے افراد تھے سب آ گئے, ہمارے حساب سے کوئی رہ نہیں گیا. کہا دیکھو چیک کرو کوئی ہوگا, اگر کوئی تکنیکی پرابلم نہیں ہے تو چلنا چاہیے, اور پرابلم نہ ہونے کے باوجود اگر نہیں چل رہا جہاز تو دیکھو شاید کوئی ہوگا. دیکھو جب غور سے دیکھا گیا تو دیکھا ایک دیوانہ مصطفیٰ جھومتا جھامتا جہاز کی طرف آ رہا ہے. کسی نے کہا وہ ایک بندہ رہ گیا ہے, لگتا ہے شاید اسی کا انتظار ہے, لگتا ہے اللہ کی طرف سے جہاز اسی لیے روک دیا گیا ہے کہ وہ آ جائے. جیسے ہی وہ شخص آ کر جہاز پہ سوار ہوتا ہے, وہ جیسے ہی جہاز پر سوار ہوتا ہے کوئی پرابلم نہیں, جہاز چلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی اس سے کرائے کے بارے میں سوال نہیں کرتا, کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا. یہ بندہ اطمینان سے بیٹھا ہے, لوگ اس کی شان دیکھ رہے ہیں اور مروب ہو رہے ہیں. چلتا چلاتا جہاز جب اپنی منزل پہ پہنچا اور سوار لوگ اترنے لگے تو دیکھا گیا کہ کچھ لوگ انتظار میں کھڑے ہیں اور کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, کسی کو تلاش کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اسی غریب آدمی پر جو سنتراش تھا, اس پر ان ڈھونڈنے والوں کی نظر پڑی, دوڑ کے گئے, بڑی عزت سے سلام کیا اور ان کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. تو اس غریب سنتراش نے کہا آپ لوگ کون ہیں اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا رات اللہ کے نبی نے ہمیں تمہاری زیارت کرائی ہے اور ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ میرا ایک عاشق ہند سے, انڈیا سے, ہند سے, وہ مدینے آ رہا ہے میرے روزے کے اوپر فانوس کا کنگرا صحیح کرنے کے لیے, لہٰذا اس کو عزت سے لے کر آؤ, میرے روزے پہ لاؤ تاکہ وہ میرے روزے کے اوپر فانوس کا کام مکمل طور پہ صحیح کر سکے. بڑی عزت سے لے جایا گیا. جب وہ وہاں روزہ رسول پر پہنچے تو سب سے پہلے حاضری, دیر تک حضور کے روزے کے سامنے درود پڑھتے رہے, دیر تک سلام پڑھتے رہے, بھرپور حاضری دی, روتے رہے. ہمیشہ بغیر دیکھے کتاب میں حضور پر درود پڑھا کرتے تھے, آج روزہ رسول کے سامنے درود پڑھ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری, قسمت پہ رشک آ رہا ہے. پھر یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کام کے لیے بھیجا ہے. اب اوپر چڑھنے میں شرم آ رہی کہ حضور کا روزہ نیچے ہے اور میں اوپر کیسے چڑھوں, لیکن پھر دل میں آیا کہ اللہ کے نبی کا ادب بھی ہے اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے, اس موقع پر حکم پہ عمل کرنا پڑے گا, چڑھنا پڑے گا. لہذا لوگ کہتے ہیں کہ وہ ستون پہ چڑھے, ستون پہ, اور چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو کام دیا تھا وہ کام کیا. کام کرنے کے بعد وہ ستون سے چمٹے رہے, دیر ہو گئی کہ اب اتریں گے, انتظار کیا اور دیر ہو گئی, اب اتریں گے. جب کافی دیر ہو گئی لوگ پریشان ہو گئے, کوئی اور طریقہ اختیار کیا کہ جا کے دیکھیں کہ ہوا کیا ہے. جب لوگ ان کے قریب ستون کے پاس اوپر پہنچے کہ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے, نہ کوئی آواز واپس دے رہے ہیں, نہ کوئی بات کر رہے ہیں, نہ جواب دے رہے ہیں. جب جا کے دیکھا
تو وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ ستون سے ایسے چمٹے کہ انہوں نے اسی ستون پر اللہ کے نبی کے قرب میں اپنی روح اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کر دی اور حضور کے روضے پر قربان ہو گئے. ایسی حاضری. آج بھی کئی عاشق رسول ایسی حاضری دیتے ہیں. کئی سلام پڑھتے حضور کے قدموں میں گرے اور ہمیشہ کی حاضری دے دی. ہمیشہ. 2 سال پہلے بھی ایک صاحب 2 سال پہلے سلام پڑھتے وہیں پر گرے اور اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی. اس واقعے سے میں صرف اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں. ہم مال کے غریب ہو سکتے ہیں اور بہت سارے ہیں، لیکن ہم سب کے ہاتھ میں ہے اللہ کی توفیق سے کہ ہم دل کی امیر بن سکتے ہیں. یہ محبت پالنی پڑے گی. اور جو لوگ یہ محبت پال لیتے ہیں اللہ انتظام بنا دیتا ہے. اللہ انتظام کر دیتا. یہ غریب تھے، ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، سنگ تراشتے، پتھر تراشتے تھے، بہت غربت کے دن تھے، لیکن اپنے دل کو امیر بنا رکھا تھا. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آ گئی. یہ دل کی امیری پیدا کریں. یہ عذر ٹھیک ہے کہ یار ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم حج کر سکیں، ٹھیک ہے. آپ پر حج فرض بھی نہیں، اتنا نہیں ہے آپ پر حج فرض بھی نہیں، لیکن دل میں یہ طلب پیدا کرنے سے آپ کو کس نے روکا؟ اس محبت کو پیدا کرنے سے کس نے روکا؟ تو میری دعوت ہے سب کو کہ یہ طلب اور یہ محبت پیدا کریں. اور اس کا عظیم ترین موقع یہ 10 دن ہے. یہ 10 دن جس کی 9 تاریخ کو حج کا رکن اعظم ادا کیا جائے گا، اس کو لائیو دیکھیں، گھر میں بھی دکھائیں، اور اگر ہو سکے تو حج ان 5 دنوں میں کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے معمولات کیسے ادا کیے جاتے ہیں وہ کتابوں میں بھی ہے. حج کرنے والے بھی آپ کے درمیان موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. آپ اس کو دیکھیں تاکہ آپ کے لیے حج آپ کو آسان محسوس ہو اور جانے کی تڑپ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو. صرف 4 منٹ مجھے دے دیں، جو میں آپ کو پڑھاؤں یہ پڑھیں آواز سے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. ہر رنگ، نسل، قوم، زبان کے لوگ یہی پڑھیں گے. یہ ابھی جتنے دن وہاں پر رہیں گے طواف کرتے رہیں گے، پورا سال طواف کرتے رہیں گے، یہی پڑھیں گے جو میں آپ کو یاد کرانا چاہ رہا ہوں. کم سے کم یہی ایک بہانہ بن جائے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا. 4 لائنیں ہیں بس. دنیا میں پتہ نہیں آپ نے کیا کیا چیزیں یاد کر رکھی ہوں گی، نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ نے یاد کر رکھی ہوں گی. کتنوں کے نمبر آپ کو یاد ہوں گے، والد کا نمبر، والدہ کا نمبر، بھائی کا، اپنا، بہن کا، دوست کا، کسی کا مکان نمبر، کسی کا کچھ NIC نمبر، بہت کچھ یاد کر رکھا ہوگا. میں صرف آپ کو 4 لائنیں یاد کرنے کی گزارش کر رہا ہوں. زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے، گزارش کر رہا ہوں. میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ سن لیں 4 لائنیں کیا ہیں، پھر کورس کی شکل میں پڑھیں گے. کورس کی شکل میں جیسے خانہ کعبہ کے گرد سب پڑھتے ہیں. 4 لائنیں پہلے مجھ سے سنیں، صرف سنیے گا. پہلی لائن ہے لبیک اللہم لبیک، ایک لائن. نمبر 2
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। 2 नंबर 3 इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। 3 नंबर 4 ला शरीक लब्बैक। बस ये 4 लाइन पढ़ेंगे मेरे साथ आप सारे मिलकर, याद कर लेना है इसको। 3 से 4 मिनट लगेंगे। अल्लाह करे कि इसके बहाने, इसके सदके अल्लाह यही कलमे हमें खाने काबा के गिर्द जोर जोर से पढ़ने की तौफीक अता। कल एक वीडियो देखी इतने से बच्चे की, गर्मी बहुत है वहां पर। दुनिया में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उन इलाकों में से एक इलाका मक्का है। गर्मी बहुत है वहां पर। वो बच्चा बेहोश हो रहा था, 2 चादरें बांधी हुई हैं, छोटा सा बच्चा है, बेहोश हो रहा था। तो उसको वहां के शुरते उसको पंखा कर रहे हैं, उसको हवा झल रहे हैं, लेकिन मस्त है वो बच्चा। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको याद है। हम लोग भी याद कर लें, जब छोटा बच्चा अल्लाह बुला सकता है तो हम गुनाहगारों को भी अल्लाह बुलाने पे कादिर है। पढ़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और जोर से पढ़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फिर दोबारा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फिर दोबारा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। किसी को याद हो गया? कोई है ऐसा जिसको याद हो? माशा माशा, क्या बात है। 4 मरतबा और पढ़ लें, अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह सबको याद हो जाए। या चले 2 मरतबा और पढ़ लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, उसके पास तो बंदों की कमी नहीं है। हर वक्त उसकी बारगाह में उसकी मखलूक हाजिर है। तो जो लोग वहाँ हाजिर हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह से उनके वास्ते से दुआ है, तमाम नबियों के वास्ते से दुआ है। अल्लाह यही कलमे हमें पूरे जज्बे और पूरे शौक़ के साथ खाने काबा के गिर्द बुलंद आवाज़ से हमेशा
بار بار جا کر کے پڑھنے کی توفیق عطا ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، ہر مسلمان، اللہ کرے جتنے بھی مسلمان ہیں اور ہوں گے، اللہ ہر ایک کو مرنے سے پہلے مکے اور مدینے کی بادب حاضریاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا فرمائے۔